الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں دنیا میں رکھی ہیں، انسان کے اندر رکھی ہیں، اور وہ دو انسان کے اندر اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ ایک ہے فجور اور دوسرا ہے تقویٰ۔ نفس انسان کے اندر جو ہے اس کے اندر دو ایسے محرکات ہیں۔ اب خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو یہ جو خیر ہے نا اور شر انسان کے اندر یہ دونوں موجود ہیں۔ اور صرف اور صرف خیر ہو تو وہ فرشتہ ہے، اور صرف شر ہو تو وہ شیطان۔ اس لیے شیطان ترقی نہیں کر سکتا اور نہ ہی فرشتہ ترقی کر سکتا ہے۔ شیطان کسی اعمال بد کی وجہ سے نیچے مزید گرنا نہیں ہے، جو اس کو انتہائی درجے کا اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا ہے اور ذلت کے اندر قار مذلت میں پڑا ہوا ہے۔ جبکہ فرشتہ اس کے اندر صفت ہی نہیں ہے کہ کچھ عمل کرے، وہ معمول اللہ کی طرف سے جو اللہ پاک نے کہا کوئی کام میں لگا ہوا بس، اس لیے وہ کوئی عمل کر کے ترقی نہیں کر سکتا، نہ نماز کا، نہ عبادات کا، نہ ذکر، نہ کسی اور کا، یہ مادہ اللہ پاک نے اس کے اندر رکھا ہی نہیں۔ اب رہ گیا انسان، تو انسان کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، دونوں مادے اللہ پاک نے انسان میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب جب یہ دونوں مادے رکھیں تو پھر اندازہ کریں کہ ترقی کا راز بھی اسی کے اندر ہے کہ جہاں دونوں چیزیں سامنے ہیں
اب یہ خیر کو جتنا اختیار کرے گا تو آگے بڑھے گا، اور اگر شر کو لے گا تو پیچھے جائے گا اور نیچے جائے گا۔ یہ اس کے ترقی کا راز بھی اور تنزلی کا بھی ہے کہ ترقی کرے گا تو یہ خیر کے راستے سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس کے لیے راہیں ہموار ہیں، اور اگر یہ شر کی طرف جائے گا تو نیچے جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف دو لمحے ہیں، لمحہ ایک لمحہ یعنی ایک ہے دائیں طرف جو ہے وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، دائیں طرف فرشتہ بیٹھا ہوا ہے اور بائیں طرف شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ جو دو فرشتے، ایک فرشتہ جو دائیں طرف بیٹھا اور دوسری طرف شیطان بیٹھا ہے نا، یہ دو لمحے ہیں، یہ انسان کو ابھارتے ہیں، برانگیختہ کرتے ہیں یا روک رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے نا دونوں یہ چیز لگی ہوئی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ہے تو آپ بھی انسان ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، وَلَكِنَّنِي، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا اور وہ اسلم، وہ مسلمان ہو گیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے شر سے بچا لیا۔ اب وہ جو بائیں طرف جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، وہ مجھے برائی کا کہ ہی نہیں سکتا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی نیکی کے اثر ایسا مضبوط اس کے اوپر پڑا نا، لیکن اب اسلم بعد حضرات کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا، اب وہ تابعدار ہو گیا، اب وہ مجھے برائی کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا تو اس وقت کہا کہ ان کی ماں نے کہا انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ ان کو جو نہ کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان کے اس چوکے سے، لمبے سے محفوظ رکھا۔ کیسا؟ کہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو ایک چوکا لگاتا ہے، ایک چوکا لگاتا ہے شیطان، اور کہتے ہیں ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا کہ جب کہ ان کے لیے یہ دعا ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مریم اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس چوکے سے بچا لیا، محفوظ کر دیا۔ اب یہاں حضرات پھر جو ہے نا کچھ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر تو وہ افضل ہو گئے کہ وہاں شیطان کو چوکا لگا ہی نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، آپ کے پاس آ کر محرک ہوا، لیکن پھر بھی اللہ پاک نے آپ کی برکات اور اس کے اتنا اثر ڈالا کہ وہ اس کے اوپر قدرت ہی نہیں رکھ سکا، اور وہ جو ہے نا خود بخود مسلمان ہو گیا، یعنی خود بخود وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار ہو گیا۔ تو آپ کو اللہ پاک نے بڑی فضیلت دی، اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ کہ جب یہ دو چیزیں ہو گئی کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو برانگیختہ کرتا ہے، اور ادھر سے جو ہے نا فرشتہ بھی انسان کو بتاتا رہتا ہے اور ابھارتا رہتا ہے نیکی کے اوپر۔ اب یہ دونوں آپ نے دیکھا ہوگا ہماری زندگی کے اندر ایسے موقع آتے ہیں، ایک انسان نیکی کرتا ہے نا تو دل میں پیدا ہوتا ہے یار کروں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں، یہ کام کر لوں یا نہ کروں، کروں یا نہ کروں۔ تو یہ ان دونوں کی جنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ ان دونوں شیطان زور دیتا ہے کہ تو کر لے کر لے کر لے، برائی کر لے نا، اور فرشتہ اس کو روک رہا ہوتا ہے نہ کر، فرشتہ ہوتا نہ کر نہ کر، یہ اس کو روک رہا ہوتا ہے۔ اب جو غالب آ گیا وہ اس کے اوپر پھر اسی طریقے سے وہ کر دیتا ہے۔ اگر شیطان کا غلبہ ہو گیا اور اس کے زیادہ مان لگ گیا تو یہ پھر جو ہے گناہ کر لیتا ہے، اور اگر جو ہے نا فرشتہ غالب ہوا، اس نے جو ہے نا اس کی مبارکات ہوئی تو یہ اسے بچ جاتا ہے۔
اب انسان کہے گا کہ یار اگر فرشتہ اور شیطان ان دونوں کی باتیں پیچھے چل رہی ہے تو پھر انسان کی کیا قصور ہے کہ انسان جو ہے کرے یا نہ کرے؟ تو بھائی یاد رکھیں، انسان کا قصور یہ ہے کہ انسان کو تو دو راستے دکھائے، انسان کو کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور منع کرنا منع بھی کیا ہے، رکنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اب دو چیزیں، ایک ہے امر، ایک ہے نہیں، ایک ہے امر، ایک ہے نہیں۔ امر اوامر کہا جاتا ہے، نہیں کو نواہی کہا جاتا ہے۔ اور امر کیا ہے؟ یہ کام کرو، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اسی طریقے سے تم جو ہے نا فاستبقوا الخیرات، نیکی کرو، آگے بڑھو، سارعوا الی مغفرۃ، یہ نیکی کرو، یہ اوامر ہے جس کے اندر کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اور پھر کہا کہ تم نواہی ہے کہ سے رک جاؤ، کیا کرو؟ تم جو ہے نا اس سے بری چیزوں سے روکو، زنا سے روکو، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم یغضضن من ابصارهم، اب یہ نگاہوں نیچی رکھو، فلانا کرو، اس سے آپ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ نہ کرو، شراب نہ پیو، زنا نہ کرو، برائی نہ کرو، یہ اس سے مناہی ہے، منع کیا ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر یہ ضابطہ ہمیں دنیا میں تو بڑا اچھا سمجھ میں آتا ہے، اور کیا سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جگہ جب کہا جاتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کرو، اور اسی کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، تو اب اس میں سے اولا کیا چیز ہے؟ جس چیز سے منع کیا جا رہا ہے نا اس سے بچ جائے، جس سے منع کیا جا رہا ہے نا اس سے بچ جائے۔ تو جس سے منع کیا جا رہا ہے اس سے بچ گیا نا، تو یار اگر یہ کچھ نیکیاں زیادہ نہیں بھی کرے گا تو گناہ سے تو بچا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یہ نوافل نہیں پڑھ رہا ہاں مثال کے طور پہ، لیکن یہ گناہ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہا، زبان کی حفاظت کر رہا ہے، یہ کان کی حفاظت کر غیبت نہیں سن رہا، یہ برائی نہیں سن رہا، یہ دل کو صاف رکھ رہا ہے، یہ چیزوں سے بچ رہا ہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو، جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور جا کر ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ بیماری ہے، یہ بیماری، اپنی بیماری بتاتے ہیں، ڈاکٹر ہمیں دو چیزیں تجویز کرتا ہے، ایک کرتا ہے کیا ہے؟ یہ علاج ہے، یہ دوائی ہے، اس کو اس ٹائم پہ استعمال کرنا ہے، کھانا ہے، ٹھیک۔ یہ سنت عمل ہے کہ انسان علاج کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز رکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس طرح علاج کیا۔ تو دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ بتاتا ہے اس سے بچنا ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، یہ پرہیز کرنا ہے، یہ چیز نہیں استعمال کرنی، یہ نہیں استعمال کرنی، اور ان دوائیوں کے دوران ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اب ایک آدمی آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے یار چھوڑو اس پرہیز کو، کیا کرنا، دوائی بھی استعمال کر رہا ہے اور پرہیز بھی نہیں کر رہا، تو سارے سمجھدار ہیں، سارے سمجھتے ہیں کہ یار اس کا اثر کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ پرہیز کی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو خود مورد الزام ٹھہراتے ہیں، گناہگار ٹھہراتے ہیں کہ یار غلطی میں نے خود کی ہے، جب پرہیز ہی نہیں کی، جب پرہیز ہی نہیں کی تو علاج کیا اثر کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، آپ نے فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، یہ پرہیز کرنا علاج سے بہتر ہے، یعنی پرہیز بہترین علاج ہے، جب پرہیز کریں گے نا یہ بہترین علاج ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی ہے نا۔ تو اب ہمیں اس چیز سے کہ بھائی گناہ سے بچیں، گناہ سے بچیں، یہ مناہی ہے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا، اور اوامر پہ جتنا بھی عمل کیا، لیکن آپ اس کے اندر جو ہے نا گناہ کے معاملے سے جو بچ رہے ہیں نا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ اس سے تو آپ نے آپ کو بچا لیا، اور یہی ایک چیز ہے کہ انسان کو کامیاب، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دفع مضرت، دوسرا ہوتا ہے جلب منفعت، مضرت کو یعنی نقصان کو دور کرنا، اور دوسرا ہے کہ نفع لے کر نفع لانا، نفع حاصل کرنا۔ تو آپ جب کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اس کے اندر کیا کہتے ہیں، یار ابھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہو رہا، بس اللہ کا شکر ہے کہ نقصان تو نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، نقصان نہیں ہو رہا، نفع نہیں ہو رہا نا، تو یہ بھی برابر چل رہا ہے نا، اس کو بھی انسان کامیابی سمجھتا ہے۔
ٹھیک ہے آگے ہو جائے گا. لیکن جب نقصان ہوتا ہے نا تو انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ نقصان کی طرف نہ جایا جائے. اس سے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں بچ جاؤں, کسی طرح نقصان سے خیر نہیں کروں. یہ انسان کی کوشش ہے. تو میرے پیارو ہمارے لیے بھی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے. اس سے منع کیا, اس سے اپنے آپ کو بچا لیں. اور اس سے بچنے کے لیے آپ یاد رکھیں, اس کے پیچھے ایک مہر رکھیں. وہ کیا چیز ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوسائٹی کے اندر ہم کہتے ہیں نا, کچھ پہلے زمانے کو لے لو, آج سے 20-30 سال پہلے لے لیں, نہ کیمرے کا اتنا سسٹم فعال ہوتا تھا, نہ اسی طریقے سے بچاؤ کی اتنی تدبیری ہوتی تھی, اور نہ یہ اتنی خاردار کانٹے دار تاریں بچھائی جاتی تھی, نہ اتنا کچھ ہوتا تھا. جبکہ جرائم بہت کم ہوا کرتے تھے, جرائم کم ہوا کرتے تھے. آج جتنی سیکورٹی زیادہ, جتنے جرائم کو روک تھام کے لیے کوششیں زیادہ, اتنے ہی جرائم زیادہ ہو رہے. یہ کیا؟ حالانکہ یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سسٹم کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں نا کہ یہ ہمیں جرائم سے روکیں گے نا, یہ نہیں روک سکتے. جرائم سے روکنے والی چیز یہ انسان کے اندر, اور اس کو کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جب یہ تحریک پیدا ہو جائے کہ اس نے یہ دیکھنا ہے کہ بھائی میں بچوں گا کیسے. آپ کو ایک ایسی جگہ کے اندر کچھ چیز ملتی ہے اور وہاں کوئی نہیں, اس طور آپ کو 1 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے کچھ بھی ملا, سونا ملا, آپ کے پاس وہاں کوئی نہیں ہے. اب آپ اس کو کہتے ہیں میں نہیں لے سکتا, پہنچاؤں اس کو جس کا ہے. یہ کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو اس تک مجبور کرے گی؟ یہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور تقوی. جب یہ آ جائے گا نا, یقین جانے سارے جرم جرائم بنے سارے ختم ہو جائیں گے. اگر یہ نہیں آتا نا تو انسان پھر جو ہے نا جرائم کو لوگ سر عام نہیں کریں گے, چھپ چھپا کر کرتے جائیں گے اور کہیں گے یار وہ اس پر آ جائیں گے جن پر, یار وہ وہاں سے ہم دوسرا راستہ نکالیں. لیکن اللہ کا خوف دل میں ہوا نا تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر خود یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے کہ میں گناہوں سے بچوں. یہ نہیں کہ یار مجھے کیمرہ دیکھ رہا ہے میں بچوں, یہ نہیں کہ یار میں سسٹم پہ آ جاؤں گا, مجھے پیچھے یہ لگا فلانا, میں کسی کی نظروں سے اٹھ جاؤں گا. وہ تو انسان مجبوراً روک رہا ہے, وہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے. اگر اللہ کے لیے ہے نا تو دل کے اندر یہ تحریک پیدا ہونا چاہیے کہ یار میں اللہ سے ڈروں, میں اللہ کا خوف کروں, میں اللہ کی محبت بھی کروں, میں رسول صلی اللہ علیہ تعلیمات پہ جاؤں, میں کامیاب ہونے کے لیے کروں. تو یہ انسان اصل گناہوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے. اس لیے یہ اللہ پاک نے یہ معاملات رکھے, لہذا انسان کی ترقی اللہ نے رکھی ہے. انسان کی جنت اور جہنم انسان کے لیے ہے. اس لیے بچے گا کامیاب, نہیں بچے گا تو ناکام. اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کے اندر یہ تقوی اور خوف پیدا کرنے کی ہم کو توفیق بھی دے, اور اللہ ہمارے اندر یہ پیدا فرمائے.